السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 20 مئی 2025 منگل کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ خطرے کی گھنٹی، مداخلت تبھی ہوگی جب آئین کی خلاف ورزی کا ٹھوس ثبوت لایا جائے۔ چیف جسٹس نے کھینچ دی لکشمن ریکھا۔ سپریم کورٹ نے منگل کو وقف ترمیم ایکٹ 2025 کی آئینی جواز کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی سماعت کی۔ چیف جسٹس بھوشن رام کرشنا گوائی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے استغاثہ اور دفاع کے دلائل کی سماعت کی۔ بینچ کے دوسرے جج جسٹس اگسٹن چارج مسیح تھے۔ سماعت کے دوران سی جے آئی نے پارلیمنٹ کے ذریعے منظور کردہ قوانین کی آئینی حیثیت کے بارے میں ایک اہم تبصرہ کیا ہے۔ انہوں نے وقف ترمیم ایکٹ کو چیلنج کرنے والی درخواست گزاروں سے کہا، پارلیمنٹ کے ذریعے منظور کیے گئے قوانین میں آئینی ہونے کا اندازہ ہوتا ہے، اور جب تک کوئی ٹھوس کیس نہ ہو کہ کوئی قانون آئینی نہیں ہے، عدالتیں اس میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ مرکز نے سپریم کورٹ پر زور دیا کہ وہ ایک عبوری حکم نامہ پاس کرے جس میں وقف ترمیم ایکٹ کے جواز کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کی سماعت کو 3 مسائل تک محدود رکھا جائے، جس میں عدالت کے ذریعے اعلان کردہ وقف املاک کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے بورڈز کا اختیار اور وقف بائی یوزر شامل ہے۔ مرکز کی جانب سے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے چیف جسٹس بی آر گوائی اور جسٹس اگسٹن چارج کرائسٹ کی بینچ کے سامنے یہ درخواست کی۔ تشار مہتا نے کہا، عدالت نے 3 مسائل کی نشاندہی کی تھی، تاہم درخواست گزار چاہتے ہیں کہ ان تینوں مسائل کے علاوہ کئی دیگر مسائل کی بھی سماعت کی جائے۔ میں نے ان تینوں مسائل کے جواب میں اپنا حلف نامہ داخل کیا ہے۔ میری گزارش ہے کہ اسے صرف 3 مسائل تک محدود رکھا جائے۔ سینئر وکیل کپل سبل اور ابھیشیک سنگھوی وقف ترمیم ایکٹ کی آئینی حیثیت کو چیلنج کرنے والے درخواست گزاروں کی طرف سے پیش ہوئے۔ انہوں نے مرکز کی دلیل کی مخالفت کی اور کہا کہ اہم قانون سازی کو ٹکڑوں میں نہیں سنا جا سکتا۔ کپل سبل نے دلیل دی کہ ترمیم شدہ قانون آئین کے آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو مذہب پر عمل کرنے، اس کی تبلیغ کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی حق کی ضمانت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام معاملات پر دلائل پیش کریں گے، یہ پوری وقف املاک پر قبضے کا معاملہ ہے۔ کپل سبل نے سپریم کورٹ سے کہا کہ اس معاملے میں عبوری حکم جاری کرنے پر سماعت ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قانون غیر آئینی ہے اور اس کا مقصد وقف املاک کو کنٹرول کرنا اور چھیننا ہے۔ وہیں دوسری جانب وقف ایکٹ سپریم کورٹ میں مسلم فریق کے وکیل کپل سبل کے دلائل اور چیف جسٹس آف انڈیا کے سوال۔ وقف جائیدادوں کے انتظام کا حق کمزور کیا گیا کیونکہ مرکزی وقف کونسل کے اکثریتی ارکان غیر مسلم ہیں۔ مسلم فریق کے وکیل کپل سبل نے وقف ایکٹ پر بحث کے دوران آگے کہا کہ 2025 کے ایکٹ کے استقاصے کو چیلنج کیا کہ ایک شخص کو جائیداد کو وقف کے طور پر عطیہ کرنے کے لیے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ عمل کرنے والا مسلمان ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ایکٹ شیڈول ٹرائب سے تعلق رکھنے والے افراد جو کہ مسلمان بھی ہیں، ان کے وقف عطیات کو تسلیم کرنے میں ناکام ہے۔ انہوں نے یہ بھی استدلال کیا کہ وقف جائیدادوں کے انتظام کا حق کمزور کیا گیا ہے کیونکہ نئی قانون کے تحت مرکزی وقف کونسل کے اکثریتی ارکان غیر مسلم ہیں۔ 2025 کی ترامیم وقف جائیدادوں کی رینگتی ہوئی قبضہ کاری کی تشکیل کرتی ہے۔ کپل سبل نے کہا کہ پہلے ریاستی وقف بورڈ کا انتخاب کیا جاتا تھا، اب تمام ارکان نامزد کیے جاتے ہیں۔ کل 11 ارکان میں سے 7 غیر مسلم ہو سکتے ہیں۔ نظریاتی طور پر انہوں نے بورڈز پر قبضہ کر لیا ہے۔ جناب سبل نے استدلال کیا، انہوں نے زور دیا کہ یہ وقف جائیدادوں کی رینگتی ہوئی قبضہ کاری کی تشکیل کرتا ہے۔ کپل سبل نے کہا کہ 2025 کے ترامیم کو روکنے میں ناکامی ناقابل تلافی نقصان کا باعث بنے گی۔ چیف جسٹس نے نشاندہی کی کہ پارلیمانی قانون سازی کے حق میں آئینی جواز کا مفروضہ ہے۔ جواب میں مسٹر سبل نے استدلال کیا کہ اگر 2025 کے قانونی ترامیم کو روکا نہ گیا تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ ایک مسلمان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اپنی جائیداد وقف کے طور پر دینے کے لیے مسلمان ہے، اور ایک ضلعی کلیکٹر فیصلہ کرتا ہے کہ جائیداد وقف ہے یا سرکاری جائیداد، نقصان ناقابل تلافی ہوگا۔ وہ زور دیتے ہوئے کہتے ہیں اور 2025 کے ترامیم کے نفاذ پر روک لگانے کی درخواست کرتے ہیں۔ وقف کے لیے عملی مسلمان ہونے کا ثبوت دینے کی شرط آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہے، سینئر وکیل کپل سبل کا بڑا بیان۔ انہوں نے کہا کہ 2025 کے ایکٹ کے تحت ایگزیکٹو مداخلت کی حد کو اجاگر کرتے ہوئے مسٹر سبل کہتے ہیں کہ اگر کوئی سرکاری ادارہ یا مقامی اتھارٹی، یہاں تک کہ ایک پنچایت وقف جائیداد پر تنازع کھڑا کرتی ہے تو ایکٹ کے سیکشن 3 کے تحت وہ جائیداد اپنا وقف کا درجہ کھو دیتی ہے۔
مسٹر سبل مزید استدلال کرتے ہیں کہ عملی مسلمان ہونے کا ثبوت دینے کی شرط براہ راست آئین کے آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی کرتی ہے جو مذہبی آزادی کے حق کی ضمانت دیتا ہے۔ کپل سبل نے وقف جائیدادوں کی تفتیش میں مناسب عمل کے فقدان کو اجاگر کیا۔ مسٹر سبل استدلال کرتے ہیں کہ 2025 کا ایکٹ اس تفتیش کے لیے کوئی مناسب طریقہ کار وضع نہیں کرتا جو نامزد افسر کے ذریعے کی جاتی ہے تاکہ یہ تعین کیا جا سکے کہ جائیداد وقف ہے یا سرکاری ملکیت ہے۔ تفتیش کرنے والا افسر ایک سرکاری افسر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ مؤثر طور پر اپنے ہی معاملے میں جج کے طور پر کام کرتا ہے۔ سبل مزید کہتے ہیں کہ وقف کرنے والا شخص واقف کو وقف ٹریبونل سے رجوع کرنے کا موقع صرف اس وقت ملتا ہے جب افسر یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ جائیداد وقف نہیں ہے۔ 2025 کی ترامیم وقف جائیدادوں کے کردار کو ماضی کے اثر سے ختم کرنے کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ کپل سبل دوسرا بیان دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسٹر سبل استدلال کرتے ہیں کہ 2025 کی ترامیم وقف جائیدادوں کے درجے کو ماضی کے اثر سے ختم کرنے کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ صدیوں پرانے وقف بائی یوزر کے خالق کون تھے چاہے وہ رجسٹرڈ ہی کیوں نہ ہو؟ وہ سوال کرتے ہیں ایسے عطیات کے ریکارڈ کہاں سے مل سکتے ہیں؟ وہ مزید کہتے ہیں کہ ترامیم کے تحت اگر کوئی متولی یعنی وقف کا منتظم وقف کے اصل خالق کا نام نہیں بتا سکتا تو اسے 6 ماہ کی قید اور جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے آئینی جواز کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی سماعت کر رہی ہیں۔ چیف جسٹس بی آر گوائی، جسٹس اے جی مسیح اور جسٹس کے ونود کے چندرن کی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہی ہے۔ سماعت کے دوران تشار مہتا نے کہا کہ بینچ نے پہلے قیام کے لیے 3 مسائل اٹھائے تھے۔ ہم نے ان تینوں پر جواب داخل کیا تھا لیکن اب تحریری دلائل میں مزید مسائل شامل کیے گئے ہیں، صرف 3 مسائل تک۔ مندروں کے برعکس مساجد کو 2000-3000 کروڑ کا چندہ نہیں ملتا۔ کپل سبل مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم تمام مسائل پر دلائل پیش کریں گے۔ مندروں کے برعکس مساجد کو چندے میں 2000-3000 کروڑ روپے نہیں ملتے۔ وہ کہتے ہیں پچھلے ایکٹ میں رجسٹریشن کی ضرورت تھی اور چونکہ آپ نے رجسٹریشن نہیں کرایا تھا اسے وقف نہیں سمجھا جائے گا۔ بہت سے 100، 200 اور 500 سال پہلے بنائے گئے تھے۔ سی جی آئی کہتے ہیں کیا رجسٹریشن ضروری ہے؟ اس پر سبل نے کہا کہ وہ وہاں تھا لیکن رجسٹر نہ کرانے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ سی جی آئی نے کہا کہ آپ کو ABCD سے شروع کرنا ہوگا۔ کیا رجسٹریشن لازمی تھی؟ کپل سبل کریگا کا استعمال ہوتا تھا۔ سی جی آئی صرف اس لیے کریگا کا استعمال کیا گیا ہے، یہ لازمی نہیں ہے جب تک کہ نتائج فراہم نہ کیے جائیں۔ کپل سبل کہتے ہیں نتیجہ یہ نہیں نکلا کہ وقف کی نوعیت بدل جائے گی کہ اسے وقف نہیں سمجھا جائے گا۔ وقف بائی یوزر کے ذریعے وقف کے لیے رجسٹریشن کی ضرورت نہیں تھی۔ چیف جسٹس کہتے ہیں 2013 میں وقف کی رجسٹریشن کا انتظام تھا، متولی کو ہٹانے کے علاوہ عدم تعمیل کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ کپل سبل نے کہا وقف کی رجسٹریشن کے لیے ذمہ دار وقف کا کردار نہیں بدلے گا بلکہ یہ 2025 ایکٹ کردار کو بدل دیتا ہے۔ چیف جسٹس آگے کہتے ہیں ہم اسے ریکارڈ پر لے رہے ہیں، کیا 2013 کے دوران وقف بائی یوزر کے لیے رجسٹریشن ضروری نہیں تھا؟ کیا یہ قابل قبول تھا؟ کپل سبل آگے کہتے ہیں جی ہاں، یہ ایک قائم عمل ہے، وقف بائی یوزر کو رجسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چیف جسٹس آگے کہتے ہیں کہ 2013 سے پہلے وقف بائی یوزر وقف رجسٹر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ہم اسے ریکارڈ پر لے رہے ہیں۔ سی جے آئی نے پوچھا کیا مذہب پر عمل کرنے سے منع کرتا ہے؟ چیف جسٹس کیا 1923 کے بعد یہ ضروری تھا؟ کپل سبل کہتے ہیں کوئی 2 تاریخیں نہیں ہیں۔ 1994 اور 1958 قدیم یادگاروں کا ایکٹ اور تحفظ ایکٹ دونوں قدیم یادگاروں سے متعلق ہے۔ جب 1904 کا ایکٹ آیا، ایکٹ نے مداخلت نہیں کی۔ مثال کے طور پر جامع مسجد حکومت کہہ سکتی ہے کہ وہ اسے محفوظ رکھ سکتی ہے اور اس لیے مطلع کر سکتی ہے کہ اسے قدیم یادگار قرار دیا جا سکتا ہے، کوئی ملکیت منتقل نہیں کی گئی ہے۔ سی جے آئی کیا یہ مذہب پر عمل کرنے سے منع کرتا ہے؟ کیا آپ کو وہاں جانے اور نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے؟ میں نے حال ہی میں کھجوراہو کا دورہ کیا۔ مندر اب بھی آثار قدیمہ کے تحفظ میں ہے اور تمام عقیدت مند وہاں جا کر پوجا کر سکتے ہیں۔ کپل سبل یہ شک آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہے۔ اس ترامیم کے ذریعے حکومت نے وقف کو خود سے چھین لیا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شیڈ ورلڈ ٹرائب کا فرد مسلمان ہے اور وقف کرنا چاہتا ہے تو ایسی جائیداد وقف نہیں ہے اور یہ براہ راست حصول ہے اور آرٹیکل 25 کے تحت حق چھین لیا جاتا ہے۔ چیف جسٹس ریکارڈ کیا ہے؟ کپل سبل جواب دیتے ہیں کہ دلیل دی گئی کہ پہلے رجسٹریشن لازمی نہیں تھی، یہ رضاکارانہ تھی۔ اگر پچھلے ایکٹ کے تحت رجسٹریشن لازمی نہیں کی گئی تھی تو نتائج فراہم نہیں کیے گئے تھے۔
2013 میں وقف کی رجسٹریشن کا ایک انتظام تھا جس کی عدم تعمیل کے لیے سوائے متولی کو ہٹانے کے کوئی نتائج فراہم نہیں کیے گئے۔ یہ وقف با یوزر ہے۔ 1913 سے 2013 تک اہم وقف کے رجسٹریشن کا انتظام تھا۔ متولی کو ہٹانے کے علاوہ عدم تعمیل کے کوئی نتائج نہیں تھے۔ دوستو، ویڈیو لمبی ہونے کے باعث اس پارٹ کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ آپ کو تمام اپڈیٹس اسی چینل پر بر وقت ملے گی۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔